اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کی نگاہ سے ہم دشمن شناسی کی بحث کو کئی دنوں سے آپ کے درمیان کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہم پہنچ گئے تھے، اور جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ سب سے زیادہ قرآن میں جس نبی کا ذکر ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اگر یادداشت میں ساتھ دے تو شاید 136 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام، یعنی ڈبل، 2 برابر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا نام آیا ہے، اور قوم کے اعتبار سے سب سے زیادہ بنی اسرائیل پر بات ہوئی ہے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ 30 سال جب نبی ان کے درمیان رہے جادوگر کے واقعے کے بعد، تو کئی مرتبہ جو قبطی تھے انہوں نے تنگ کیا آل فرعون نے، لیکن ہمیشہ ان پر اس طرح کے عذاب آئے کہ انہوں نے معذرت کی، اور یہ 30 سال بہت اچھے بے ایمانہ کی تربیت بہت ہوئی، اتنی زیادہ تربیت ہو گئی کہ جب اس قوم کو، جن کی تعداد بہرحال ہزاروں سے زیادہ ہی بنتی ہے، لیکن نکلے تو پتہ نہیں چل پایا فرعون کو۔ اور صبح یہاں سے ہم قرآن کی سورہ شعراء کی چند آیات ہیں، انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ تقریباً بات وہیں سے ہے کہ جہاں پر ہم نے پچھلی دفعہ روکی تھی۔ یہ آیت نمبر 60، 61، 62، 63 سورہ شعراء کی۔ اس سے پہلے وہی موضوع ہے کہ ایک سیاسی اور اجتماعی بائیکاٹ کی بات کی تھی، فرعون نے پیغام بھیجے تھے مختلف جگہوں پہ۔ تو اس کے بعد کی جو آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، موسیٰ علیہ السلام لے کے نکل گئے اس قوم کو، اور پہنچ گئے اس سمندر پہ کہ جہاں سے اب لیکن کو آگے بڑھنا تھا، نہیں ریڈ سی۔ یہ ریڈ سی اگر ابھی بھی آپ جغرافیہ میں دیکھیں تو یہ مصر 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک صحرائے سینا کا علاقہ کہلاتا ہے اور ایک پورا مصر کہلاتا ہے۔ اس کے درمیان میں سے یہ سمندر ہے جو بہہ رہا ہے۔ اب جس کے اوپر نہر سوئس بنا دی گئی ہے، اور پورا یورپ کا بزنس جو ہے وہ اس جگہ سے ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ٹرانزٹ لیتا ہے اس وقت مصر۔ تو یہ وہی علاقہ تھا، سمندر کو کراس کروانا تھا۔ ان کو خشکی کے راستے سے بھی لے جا سکتے تھے، لیکن وہاں خطرہ وہی تھا کہ ایسی قومیں مل جاتی ہیں کہ جو بتوں کی پوجا کر رہی ہوتی، بھائی کہ ایک آدھ یہاں پہ بھی ٹکرائی، اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں۔ تو میں بہرحال وہیں سے پڑھتا ہوں کہ جب 59 سے ہم شروع کریں کہ ہم نے ایک بڑا مقام دے دیا، کذالک اورثنا بنی اسرائیل فاتبعوہم مشرقین، یہ 60ویں تھی۔ فلما ترا، جب دیکھا اس قوم نے، ترا کیا، جمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اصحاب موسیٰ کہنے لگے، یعنی اب ان کو کراس کرا کے، کراس ابھی نہیں ہوئے، ابھی یہ پہنچ گئے، سامنے ان کو سمندر نظر آیا، پیچھے سے کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ تعاقب میں فرعون اپنی قوم کے ساتھ آ رہا ہے، ان کو نظر آنے لگا۔ اب یہاں پر گھبرا گئے۔ فلما ترا، کیا دیکھا انہوں نے، جمعان یعنی ایک گروہ کو، تو یہاں پر موسیٰ کے ساتھیوں نے کیا کہا موسیٰ سے، ہم تو مدرکون، ہم تو پکڑے جانے والے ہیں۔ قال کلا، ہرگز نہیں، موسیٰ علیہ السلام، ان معی ربی سیہدین، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، بلکہ موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ آیا ہے 62ویں، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار یقیناً میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ دکھا دے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مارا، چنانچہ دریا پھٹ گیا، اور اس کا ہر حصہ عظیم پہاڑ کی طرح ہو گیا۔
بڑا معجزہ دیکھا ہے، بہت بڑا معجزہ دیکھا ہے اس قوم نے۔ قرآن کی آیات ان کو مسلسل یاد دلائیں گی، نعمتیں یاد کرو، نعمتیں یاد کرو، نعمتیں یاد کرو، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ والا مسئلہ ہے کہ طود العظیم، کہ طود العظیم بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تو کراس کر گئے، فرعون جو ان کے پیچھے آ رہے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ بھی قرآن کی انہی آیات، سورہ شعراء ہی کی آیات کہتی ہیں وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ، اور اس کے بعد دوسروں کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، اس واقعے میں ایک نشانی ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا پردگار بڑا غالب آنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی کو ہم اگر تسلسل کے ساتھ سورہ اعراف کی یہ آیت نمبر 137 میں، اور ہم نے ان لوگوں کو جو بے بس کر دیے گئے تھے سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جس سے ہم نے برکتوں سے نوازا تھا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، نجات دے دی۔ فرعون غرق ہو گیا، آپ کے لیے سمندر اس طرح کھل گئے کہ دونوں اس کے حصے پہاڑوں کے مانند لگ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا، یعنی وہ جو اچھا ٹائم گزارا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل 138، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچ گئے جو اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا جیسا ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم تو بڑی نادان قوم ہو۔ فرعون، ہمارا ایک ہی پیغام کہ سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کا بندہ نہیں بننا۔ مسلسل اتنا عرصہ فرعون نے جو ظلم تمہارے ساتھ کیے تھے، قرآن کی آیات کیا سخت باتیں ان کے لیے کہتی ہیں کہ جہاں ان کی اولادوں کو مار دیا جاتا تھا، یعنی جو ذکور پیدا ہوتے تھے، لڑکے پیدا ہوتے تھے، مرد مار دیے جاتے تھے، ان کی خواتین یا بچیاں جو پیدا ہوتی ان کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ اس طرح کا استضعاف تھا، اس طرح کی ان کی فقیری غربت اور مسکین تھے یہ، اور اتنے مظلوم تھے۔ حضرت موسیٰ ان کو نجات دلا کے لائے، اور یقینی طور پہ 30 سال جو گزارے ان کے درمیان ان کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، دین کی اور شریعت کی، اللہ کی وحدانیت کی۔ اس قوم کی حالت یہ ہے کہ، اور اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کے ابھی گزرے ہیں کہ ان کے لیے سمندر جو ہے وہ عصا کے لگنے سے اپنے اتنا بڑا راستہ ان کو دیتا ہے، اور یہ جیسی پہلی قوم سے ملاقات ہوئی یا ان کو دیکھا پوجتے ہوئے، تو یہ جو مادیت ہے نا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ قرآن نے بنی اسرائیل کے موضوع پر انہیں حس گرا مادہ اور مادیات کے پیچھے یہ بڑی تفصیل سے ان کے اوپر روشنی ڈالی، ان موضوعات کے اوپر بات کیا۔ اور آج بھی دیکھیں مادہ گرائی ہے نا، یعنی اس کے مقابلے میں روحانیت ہے۔ روحانیت اس وقت آل یہود یا بنی اسرائیل اور اس وقت موجود زائنسٹ اور صہیونزم کس طرح سے لوگوں کے درمیان اس مادیت کو، کہ جو پہلے ان کے لیے قرآن نے کئی جگہوں پہ صفت کے طور پہ بیان کیا تھا، انہوں نے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو مادیت کے پیچھے لگا دیا۔ کوئی بھی اب جو ہے نا وہ جو ان کے خصوصاً جادو میں آیا ہوا ہے، ان کے سحر میں آیا ہوا ہے، وہ روحانیت کی، ماورائے طبعیت کی، اور اسی طرح سے آخرت کی
اب مادیت، کافی عرصے تک تو نظریہ ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ مادیت ہی وہ ہے، یعنی انسان کو جہاں 2 آنکھیں دی گئی ہیں، اس کے روحانی آنکھ اور مادی آنکھ، وہ مادی آنکھ سے جب دیکھتا رہے گا اور زیادہ ہونے لگیں گے مادی آنکھ سے دیکھنے والے لوگ، یعنی ہر چیز کو میٹر اور میٹرلسٹک ہو جائیں گے، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ ہے وہ دجالیت، کہ ایک آنکھ ہی اس کی گئی، جو خدا نے 2 پہلو رکھے ہیں، ٹھیک ہے مادہ خدا نے بنایا ہے، لیکن اس کو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ یہ تو آخرت کے لیے کھیتی ہے، یعنی تم نے یہاں استفادہ کرنا ہے، لیکن اصل میں تو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس مادیت سے ایسا استفادہ کرو کہ یہ تمہاری آخرت کے لیے کام آئے، لیکن یہاں بالکل الٹا ہو گیا ہے، یعنی اس طرح سے استفادہ کرو کہ یہیں رہو اور یہیں ختم ہو جاؤ، اور یہ نظریہ بھی دیا گیا۔ تو یہ دجالیت ایک مادی ہے، یعنی ایک آنکھ، اللہ نے کہا تھا کہ استفادہ کرو آخرت کے لیے، انہوں نے کہا نہیں، اسی دنیا میں استفادہ کرو اور یہیں مر جاؤ۔ تو یہ اللہ کی جس کو انہوں نے بھی دیکھا نہیں ہے، اس کے وجود کو حس نہیں کر پا رہے، حواس خمسہ کم سے کم ان کے نہیں دیکھ پا رہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو باقاعدہ ایک قوم ہے جو معبودوں کی پوجا یا بتوں کی پوجا کر رہی ہے، ہمیں بھی ایسا بت بنا دیجئے۔ اس قوم سے توقع تھی کہ جسے اس طرح سے نجات ملی ہو، کس جگہ سے نجات ملی اور تم نے کیا مطالبہ کیا۔ اب یہاں اگلے جتنے موضوعات ہمارے انشاءاللہ میں کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کی آیات کے ذریعے سے آپ کو بتائیں کہ اب یہ لوگ کس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں، اب یہ کیا قوم ہو، موسیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ ان سے کیا چاہ رہے ہیں۔ مشرق و مغرب کی جو ہے وہ حکومت ان کو ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے خدا کی یہ وہ لاڈلی قوم ہے کہ جس کے اندر ابھی تک بہت سارے انبیاء آ چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت اسحاق اور پھر یعقوب اور یوسف، اور ان کے بعد یہ پھر آپ تسلسل کے ساتھ حضرت موسیٰ تک بات پہنچی ہے، اتنے قداور شخصیات ہیں، اور یہ بار بار ان کو پلٹایا گیا ہے کہ یاد کرو اور یاد کرو اور یاد کرو، ابراہیم کو یاد کرو، تم اسحاق کو یاد کرو، تم یعقوب کو یاد کرو، پھر کہا کہ تم وہ ساری اسلامی شریعت جو حنیف دین تھا، اسلام مسلمین جو تھے، اس کو یاد کرو، انبیاء کی طرف جا۔ لیکن اس قوم کی حالت دیکھیں، ایک طرف وہ سارا مرحلہ کے جو انبیاء نے طے کیا ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے بڑے تجربات کے بعد اب تمہیں کسی مقام تک پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، پھر وہ سختیاں تم نے دیکھ لی ہیں کہ جو آل فرعون نے یا فرعون نے تم پر کی ہوئی تھیں، اور نجات کا ذریعہ موسیٰ علیہ السلام، اور پھر یہ نعمتیں دیکھو، یعنی یہاں پر آ کے تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ قوم جو ہے اس کا ہر فرد ہی جو ہے وہ ولی خدا ہو جائے، اس کا ہر فرد اس کا جو ہے وہ دین ابراہیم کے اوپر یا انبیاء کے لائے ہوئے شریعتوں پر پابند ہو جائے۔ یہاں الٹا ہو گیا، بتوں کی پوجا ہونے کی باتیں چل رہی ہیں، ابھی تھوڑے عرصے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب ابھی میرا خیال ہے کہ ہمارے ٹائم مکمل ہو گیا، انشاءاللہ ہم یہیں سے اگلی گفتگو کو شروع کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔